قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع وحات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہے، جو آپ کی شان ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں معانی کے سمندر کو جمع کر دیتے ہیں۔ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان مختصر معانی میں بہت سی باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے اور آپ کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے بڑے دانشوروں میں سے ایک تھے۔ اتنے عظیم دانشور تھے اور اللہ نے عقل و شعور کا وہ مقام عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا بہتر حل نکال دیتے تھے، بہت ذہین تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہوا۔ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ اگر میری ساری قوم مسلمان ہو جاتی تب بھی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ بڑے ذہین تو تھے ہی اور ساتھ میں بڑے بہادر تھے، بہت زیادہ مضبوط انسان تھے، لمبے قد والے تھے اور بہت دیکھنے میں ہی بہادر معلوم ہوتے تھے۔ ایسے صحابی کہتے ہیں کہ اگر میری قوم بھی مسلمان ہوتی تو ہم تو لات عزا کے ایسے پجاری تھے کہ ہم کسی صورت اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ جب چاہے دل بدل دے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ان کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے بنو مالک کے کچھ لوگ اس زمانے کے بادشاہ مقوقس کے پاس جا رہے تھے۔ اسی قبیلے کے سارے لوگ تھے، اکیلا ایک انسان میں دوسرے قبیلے کا تھا۔ وہ لوگ جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا کہ جائیں گے، بادشاہ سے ملیں گے، اس کے دربار میں بیٹھیں گے۔ میں نے اپنے چچا سے مشورہ کیا عروہ ابن مسعود ثقفی سے، تو انہوں نے منع کیا کہ دیکھو اس قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں تو اکیلے تم ان کے ساتھ نہ جاؤ، تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کا مشورہ نہیں مانا اور چلا گیا۔ جانے کے بعد جب مقوقس کے دربار میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی تو اس نے ہم لوگوں کو ایک خاص مقام پر ٹھہرایا، ضیافت کی، لیکن اکیلے اس نے سب لوگوں کو تحفہ دیا اور اچھا تحفہ دیا۔ اور میرا تعارف چونکہ اس طرح پہ ہوا تھا کہ میں اس قبیلے کا نہیں تھا، تو ایک اجنبی تھا میں، تو اس کی نظر میں بھی اجنبی بن کے ہی رہا۔ سب کا اس نے اچھا اکرام کیا، میرا اچھا اکرام نہیں کیا۔ سبوں کو اس نے واپسی کے وقت اچھے قیمتی تحفے دیے اور مجھے معمولی سی چیز تھی جو ذکر کے قابل بھی نہیں۔ تو یہ بات مجھے بڑی ناگوار گزری۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتے وقت سب لوگوں کو چونکہ قیمتی تحفے ملے تھے تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھی چیزیں خرید رہے تھے، تحفے خرید رہے تھے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور میں تو خالی ہاتھ۔ اس کے بعد سبوں نے خوب قیمتی شرابیں خریدی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ کے اس سلوک پر اور ان لوگوں کی اس حالت پر مجھے بڑا غصہ آیا
اور خیال آ رہا تھا کہ اچھا میرے چچا نے منع کیا تھا کہ میں نہیں آتا، سب کی قدر ہوئی، میری ناقدری ہوئی۔ حالانکہ یہ ادب نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ یکساں سلوک ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جہاں پہ کئی لوگ ہوں ایک گروپ میں تو وہاں ہر ایک کے ساتھ احترام میں، عزت و تکریم میں یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی ایک آدمی الگ قبیلے کا ہے تو کیا ہے، تو وہ بھی انسان ہی۔ تو اس بد اخلاقی کی وجہ سے یہ اندر سے ٹوٹ رہے تھے، لیکن اللہ تو کہیں اور پہنچانے کی ترتیب بنا رہے تھے۔ کہتے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے دیکھتے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں غصے میں ارادہ کر لیا کہ اب ان سبوں کو چھوڑوں گا نہیں، سب کی جان لے لوں گا۔ چنانچہ سبوں کو خوب شراب پلایا۔ جب شراب پی کے سب نشے میں مست ہو گئے تو سبوں کو میں نے مار دیا، اور مارنے کے بعد سبوں کا مال لے لیا میں نے۔ اس کے بعد جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں نے سوچا کہ سنا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہیں، ان کا تذکرہ سنا کرتا تھا، تو ارادہ ہوا کہ اب چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ وہ وہی مسلمان ہو گئے دل میں ہی، کہ اب اپنی ایسی ناقدری قوم کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس کیا جانا جن کے پاس انسانوں کی عزت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب تذکرہ ہوا کہ بھئی ایسے ایسے فلاں آئے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ جو بڑے دانشور، بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور فلاں ہیں، بہادر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی۔ اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ جو مال میں نے ان لوگوں کا اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا، اپنے ساتھ لے لیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے لیے پیش کرنا چاہا۔ چونکہ واقعہ صاحب پہلے بتا چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو خیانت کا مال ہے، یہ بدترین دھوکہ والا معاملہ تم نے کیا ہے۔ تمہارا اسلام قابل قبول ہے، لیکن تم نے جو غلط طریقے پہ یہ مال دوسروں کا لے لیا ہے، یہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے دشمنوں کا مال بھی جو غلط طریقے پہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احتیاط کے معاملے میں اپنوں غیروں کا امتیاز نہیں تھا۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ دشمن کے پاس بھی اس کے مال کا بھی آپ نے تحفظ کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ مال قابل قبول نہیں ہے، یہ تو دھوکے اور خیانت والا مال ہے، اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بدترین دھوکہ، بدترین خیانت ہے۔ ہاں، چونکہ تم نے اسلام لانے سے پہلے یہ غلطی کی ہے، یہ قتل و خون خرابہ کیا ہے، تو اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ تو تمہارا معاف ہو گیا، لیکن یہ مال پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور بڑے اہم موقعوں پر ان کے فیصلے سے مسلمانوں کو مدد ملی، مسلمانوں کے صف میں شامل رہے، بلکہ بیعت رضوان میں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس آیت میں جو بشارت دی گئی ہے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو، رضوان کی بشارت، اس بیعت رضوان میں آپ بھی شریک تھے۔ غزے کے بڑے اہم صحابی ہیں، ان کا تذکرہ آیا تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ یہاں پہ چند حرام اور ممنوع چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا، کیا؟ حقوق الامہات،
والدہ ماؤں کی نافرمانیوں کو. والدہ اور والد یہ دونوں انسان کے ایسے قریبی ہیں اور ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. قرآن کا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے سراپا عاجزی اور انکسار بنے رہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ انہیں اف تک بھی نہ کہو. یعنی ان کے ساتھ معاملہ ہمدردی کا، اخلاق کا، تواضع کا، ادب کا ہونا چاہیے اور ان کو اپنے لیے ایک عظیم قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا. تو ان کا حق اتنا اعلیٰ ہے والدین کا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے حقوق کو بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متعدد احادیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. انہی میں سے یہ بھی ہے، روایت بھی ہے. تو اس یہاں پہ صرف ماؤں کا تذکرہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کا تعلق والدین سے ہے، صرف ماضی نہیں والدین سے ہے. لیکن خاص طور پہ یہاں پہ ماؤں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا مقام بڑھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ والدہ کچھ زیادہ ہی احترام کے قابل ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آیا تھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. پھر کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. 3 مرتبہ امک امک امک، اشارہ تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں مرض ہو. اصلاح اس برائی کی جاتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو. معاشرے میں عام طور پہ والد کے روب دبدبے کی وجہ سے والد کے ساتھ بچوں کا عموماً وہ سلوک نہیں ہوتا جو والدہ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، ڈر کے ہی یا کسی وجہ سے والد کے ساتھ تھوڑا سا آدمی مینج کر لیتا ہے، لیکن والدہ کے ساتھ بدتمیزی، بدزبانی، والد کے مقابلے میں والدہ کے ساتھ انسان کی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں تقریباً یہی حال ہے. باپ کی بے حرمتی ہوگی بھی تو وہاں انسان ان حدوں کو پامال نہیں کرتا جن حدوں کو انسان والدہ کے سامنے پامال کر دیتا ہے. حالانکہ دونوں جگہ بات بڑھ کے رہنا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ والدہ کو مخاطب، والدہ کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو یہاں بہت تمہیں سنبھل کے رہنا ہے. والدہ کی نافرمانی سے، ماؤں کی نافرمانیوں سے تم کو بچنا ہے، کیونکہ والدین کی نافرمانی حرام ہے. اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی. نافرمانی کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. والدہ یا والد صاحب کوئی اچھا راستہ دکھا رہے، اس راستے کو فالو نہیں کرنا، ان کا کوئی حکم نہیں ماننا، ان کی اذیت کا ذریعہ بننا، ان کو تکلیف دینا، اپنے قول و عمل سے انہیں ستانا. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے قیامت کی وہ علامت پوری ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دوست سے دوستی نبھائے گا لیکن اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرے گا. آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دوست اگر رات کے 1 بجے 2 بجے بھی کچھ کہے تو اس پہ لبیک کہنے میں کوئی کشمکش نہیں ہوتی، لیکن والد اگر کہیں کہ ذرا بیٹا نماز پڑھ لو یا مسجد کو چلے جاؤ
تو پہاڑ توڑنے سے بھی بڑا یہ کام بن جاتا ہے۔ دوست اگر کتنی بھی مشقت والے کام کی طرف بلا لے تو دوستی کی خاطر وہ چیز آسان لگتی ہے، لیکن والد اگر کہیں کہ ذرا کچھ دور 2 کلومیٹر جا کر کے ایک سامان لے آؤ تو اسے ماننا ایک دشوار ہو جاتا ہے، گھر کے کاموں کو کرنا دشوار لگتا ہے، حالانکہ اس کام کی منفعت اس سے بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ مزاج ایسا بن گیا ہے نافرمانی کا، نہ سننے کا، کہ یہ اس کے برے اثرات ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ یہ ماں باپ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، ان کی قدر کر لیجئے۔ وہ وقت بہت چل آنے والا ہے جب ماں کا سایہ اڑ جائے گا، باپ کا سایہ اڑ جائے گا، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی قیمتی نعمت کو آپ نے گنوا دیا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا میں اگر کوئی آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہو سکتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، تو ماں باپ ہی وہ ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑے آپ کے ہمدرد ہیں۔ آپ کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ آپ ان سے بہت آگے بڑھ جائیں۔ ان کی آہ سحرگاہی میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، وہ حج و عمرہ کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو ایسے نازک موقعوں پہ آپ کو یاد کرتا ہوگا۔ یہ ماں باپ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میرے پاس سچی بات یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو بیان کروں، ان کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے حقوق کا تذکرہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے رحمت کی دعا قرآن میں سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان آیات پر، ان احادیث پر آپ اسی صورت میں عمل کر سکتے ہیں جب آپ اچھی بیٹا بن کر اور آپ کے گھر کی لڑکیاں اچھی بیٹی بن کر بتائے اور ثابت کرے کہ واقعی ماں باپ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، واقعی ماں باپ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ بہرحال یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانیوں کو۔ دوسری چیز فرمائی، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے منع و ہاتھ، منع و ہاتھ کو۔ یہ منع و ہاتھ کیا چیز ہے؟ یہ دونوں دو الگ چیزیں ہیں۔ منع یہ ہے کہ انسان واجب حقوق کی ادائیگی میں اپنے ہاتھ کو روکے، بخل سے کام لے، ٹال مٹول سے کام لے، اس کو ادا نہ کرے۔ یعنی جو چیزیں اس پر واجب ہیں، جن چیزوں کی ادائیگی اس پر لازم ہے، اس کی ادائیگی نہ کرے، ٹال مٹول کرے، ہاتھ کو روک کے رکھے، تو یہ منع ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا خرچہ، بیوی بچوں کے اخراجات انسان کی ذمہ لازم ہے، واجب ہے، اس کی صحیح سے ادائیگی نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ منع ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے، اب وہ حق چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، آپ نے اس سے کوئی چیز لی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز دینی ہے، اس کو آپ نے کسی سے مکان خریدا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں آپ کو، یا آپ نے اپنا مکان اس کو دیا ہے، اس سے پیسے لے لیے ہیں، اب مکان حوالے کرنا ہے اس کو، تو وہ کسی کا بھی حق ہو، وہ حق جو آپ کے ذمے جس کی ادائیگی لازم ہو، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا، اس کی ادائیگی سے اپنے آپ کو روکنا،
یہ فرمایا کہ یہ منع ہے اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ذمے دوسروں کے جو بھی حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں اسے ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ہیں اسے ادا کرے، کسی سے کچھ لین دین ہے تو اس کو ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن وہ ان چیزوں کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کسی ٹال مٹول کو بہانہ بنا لے، دنیا میں اپنے نفس و رسوخ سے کوئی فائدہ اٹھا لے، لیکن ہم سب کا تو عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نام اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تو آپ امتحان میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کن حدود کو پامال کر رہے ہیں، کن حدود کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، یہ تو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کی طاقت چلے گی، لیکن جس دن آپ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا آپ کے سامنے؟ تو حقوق کی ادائیگی کرنا بھی یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، اس کی ادائیگی کو روکنا، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یہ ہے منع۔ اگلی چیز ہے ہاتھ۔ اس کا مطلب لکھا ہے علماء نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے، کہ ہاتھ یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کا حقدار نہیں ہے اس میں اپنا حق ثابت کرے، جن چیزوں کو اسے لینا نہیں ہے اس کو لینے کی کوشش کرے، جہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ وہاں اپنا حق ثابت کرے۔ ناحق کسی کا مال لے لیا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کہیں زبردستی اپنے آپ کو حقدار ثابت کر دیا، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ حقدار نہیں تھے لیکن زبردستی آپ نے اپنے آپ کو حقدار ثابت کر دیا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یعنی غلط طریقے پہ نہ مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کا مال ناحق غلط طریقے پہ لے لینا، یہ ہاتھ ہے۔ اس کی بھی بہت سی شکلیں ہیں۔ کسی کا کی زمین پڑھ کے لے لیا، یہ بھی وہی ہے۔ کسی جگہ ہم مستحق نہیں تھے، اپنے آپ کو زبردستی مستحق بنا دیا۔ اس کی واضح مثال آج کل، مثال کے طور پر گورنمنٹ فوڈ سیکورٹی کارڈ جاری کرتی ہے، بات یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقررہ حدود ہے کہ اس کا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، اس کے کچھ گائیڈ لائنس ہیں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے، ہر تمام شرائط کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ گائیڈ لائنس اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ صحیح لوگوں تک وہ چیز پہنچے اور اس سے اچھے مقصد کی تکمیل ہو۔ اب ایک آدمی ان شرائط اور گائیڈ لائنس اور اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کا حقدار نہیں ہے، لیکن کاغذی الٹی سیدھی کارروائی کر کے اپنے آپ کو حقدار ثابت کر دیا۔ وہ حقدار نہیں تھا، حقدار ثابت کر دیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اس چیز سے استفادہ درست نہیں ہوگا، وہ چیز اس کے لیے لینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اچھی سی جاب ہے، آدمی تعلیمی اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے، لیکن کاغذی کارروائی کر کے وہ اپنے آپ کو ایسا بنا دیا، بتا دیا، یہ بھی اس کا غلط عمل ہے، کیونکہ غلط قسم کی کاغذی کارروائی کرنا یہ خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ اور آپ جس اسلام کی پیروی کرتے ہیں اس میں جن برائیوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اس میں ایک بدترین برائی دھوکہ ہے، خیانت ہے، کیونکہ مومن خیانت دینے والا کام نہیں کر سکتا، دھوکہ دینے والا کام نہیں کر سکتا، مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ تو دنیاوی نقصانات کو برداشت کر کے اللہ کی رضا والا کام کرنا یہ ایمانی کمال ہے۔ یہ دنیا میں آپ کچھ دھوکے کا کام کر لیں گے، یہ دھوکہ آپ کے لیے کتنے دن مفید ہوگا، یہ چیز آپ کے لیے کتنے دن مفید ہو سکتی ہے۔ یہاں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے چھوڑ کے جانا ہے، یہاں تو
زندگی کسی بھی طرح گزر جاتی ہے، خیال کیجئے اس قبر کا، خیال کیجئے یوم محشر کا کہ اس دن یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو غریب ایک ٹائم بھوکا رہ کے بھی زندگی گزار لے گا، لیکن کیا قبر میں جو عذاب ہونے والا ہوگا، قبر کے عذاب کو، محشر کی تکالیف کو، دوزخ کے عذاب کو ہم ایک لمحہ بھی جھیل سکتے؟ نہیں جھیل سکتے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ تو دنیا میں بچ بچا کے زندگی گزارنا ہے، احتیاط کی راہوں پہ چلنا ہے، اپنے نام اعمال کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہے، یہی عقل مندی ہے۔ جو چیز حاصل ہوگی وہ بہت جلد ضائع ہو جائے گی، مال بہت دیر تک ساتھ میں نہیں رہتا ہے۔ تو فرمایا حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرنا، بہن کا حق ترکہ میں تھا، کسی بہانے سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بہن کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ کیا لیا آپ نے؟ دنیا کا چھوٹا ضائع ہونے والا مال جسے آپ بھی چھوڑتے چلے جائیں گے، کل ہو کر کے آپ کے علاوہ اور چیز کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن بہن کا حصہ آپ نے اپنے مال میں شامل کر کے کس چیز کا سودا کیا ہے؟ ذرا یہ تو سوچ کے، قیامت کے دن زمین کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے خیانت کے طور پہ، دھوکے کے طور پہ لیا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اسے ساتوں زمین کو اپنے اوپر گردن پہ اٹھا کے بتاؤ۔ یہ نفس کا دھوکا ہے، یہ شیطان کا دھوکا ہے کہ انسان دنیا کی چھوٹی معمولی ضائع ہونے والی لذتوں کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ بھائی دنیا میں آپ کی عقل مندی اور دین کا تقاضا یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ آپ کا جو جائز پاکیزہ مال ہے، جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی لیجئے۔ اللہ کے حکم کی، اللہ کے قانون کی پیروی کریں گے، اللہ اس تھوڑے کو بھی بہت بنا دے گا۔ لیکن آپ کے پاکیزہ مال میں مال حرام مل کے رہا تو وہ مال حرام آپ کے پورے مال کو ناپاک بنا کر کے ضائع اور منحوس بنا دے گا۔ تو بہنوں کا حق ادا کر دینا، خوشنودی کے ساتھ ان کا مال دے دینا، یہ دینداری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے؟ مختلف بہانوں سے یا تو دیتے نہیں ہیں یا بہنوں پر کچھ اس طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں کہ بہن بول دے بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ کسی کا مال جب تک خوش دلی نہ ہو، زبان سے بولے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ جب تک خوش دلی نہ ہو، اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ۔ دباؤ میں آ کر کے کسی نے اپنا حق نہیں لیا، ہو سکتا ہے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ چیز چل جائے، لیکن عند اللہ وہ چیز آپ کی نہیں، آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں، وہ چیز پاکیزہ نہیں ہے۔ تو حقوق کی ادائیگی میں بھی اور کہیں سے کوئی مال لینے میں بھی، دونوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے بچیوں کی زندہ درگور کرنے کو۔ الحمدللہ یہ برائی تو آج کے زمانے میں نہیں ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن شکلیں بدل کے برائیاں موجود رہتی ہیں۔ بیٹی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئیں اور آپ کا سلسلہ بیٹیوں کے ذریعے ہی چلا ہے آگے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج شکلیں بدل گئی ہیں، بیٹیوں کو بہت سی مرتبہ غلط طریقے پہ لوگ معلوم ہو جاتا کہ بیٹی ہے تو اس کو دنیا میں لانے سے گریز کرتے، یہ بھی مخفی درگور ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جو آنے والا ہے، جو بچہ آئے گا، وہ اپنی روزی، اپنا مقدر خود لے کے آئے گا۔ اللہ نے ان کی روزی کا بھی وعدہ کیا ہے، آپ کی روزی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ آپ کسی کے رزق گزار نہیں ہیں، رزاق تو اللہ ہے۔ آنے والا، آنے والی اپنی روزی کا خود انتظام کر کے آئے گا، اپنی روزی کا خود انتظام کر کے آئے گی۔ اس میں ہمیں کہ مال کہاں سے لائیں گے، پیسے کہاں سے لائیں گے، جو اللہ اسے دنیا میں بھیج رہا ہے وہی اللہ آپ کو دے گا، اس کے حقوق کو اور اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے۔
تو 3 چیزیں آپ نے اس میں منع فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت ناپسند کیا ہے قیل و قال کو، یعنی لایانی بحث کو۔ مسلمان کا کام ہے اچھی چیزیں بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، بولے تو بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ لایانی مجلسیں لگانا، قیل و قال کرنا، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، بلا وجہ ایسی بحثیں، ایسی باتیں جس کا کوئی حاصل نہیں۔ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں چائے خانوں پہ ادھر ادھر، بس نئے کیسی باتیں نکلتی ہیں۔ آپ جائزہ لیجیے کہ مجلس 1 گھنٹے لگی رہی، پورے 1 گھنٹے میں جو باتیں ہوئی اس کا حاصل کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے لایانی باتوں سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور کثرت سوال سے بھی منع کیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، ناپسند کیا ہے مال کے ضیاع کو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے خیر حاصل کیا جائے، مال کے ذریعے شر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے دیا ہے کہ مال انسان خیر کے کاموں میں لگائے، ایسے کاموں میں خرچ کرے جو اس کی دنیا میں کے لیے بہتر ہو یا آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اس مال کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے کیا جائے، لیکن اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک دانہ بھی اگر اللہ کی نافرمانی والے کسی کام میں خرچ کیا گیا ہے تو وہ فضول خرچی ہے، حرام ہے۔ ایک دانہ بھی اگر لگایا گیا کسی ایسے کام میں جو ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کے یہاں ممنوع عمل ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ایک دانہ بھی اسلام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اسراف ہے۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا کہ اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کے نام۔ اپنی زندگی میں اس کے مطابق اصلاح کیجیے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا